رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ما یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا رمیۃ بقوسہ وتأدیبہ فرسہ وملاعبتہ اہلہ فإنہن من الحق۔ مسلمان کے لیے سب کے سب کھیل بے فائدہ اور باطل ہے سوائے 3 کھیل کے: تیر اندازی کرنا، گھڑ سواری کرنا یا گھوڑوں کو سدھانا، اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا۔ بے شک یہ کھیل فائدے مند ہیں۔ حدیث نمبر 1637، رواہ الترمذی، کتاب نمبر 20، باب ما جاء فی فضل الرمی فی سبیل اللہ۔ روزے کی حالت میں لوڈو کھیلنا، شطرنج کھیلنا یا کیرم بورڈ وغیرہ کھیلنا، یہ تمام کی تمام مکروہ کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کام ہیں۔ اس سے روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے، اور اگر یہ سٹے پر کھیلے جا رہے ہیں اور اگر یہ جوئے پر کھیلے جا رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اسلام نے اس کو حرام کا درجہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا یوں ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شراب اور جوا اور آستانوں پر جانا، رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کے تمام شیطانی کام ہیں۔ یہاں تک کہ عرب کے لوگ جو نئے نئے اسلام لا چکے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوا کی بابت پوچھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شراب اور جوئے کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا یوں ذکر کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں، شراب اور جوا میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ومنافع للناس، لیکن اس میں لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کے گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑھ کر کے ہیں، یعنی ان کے گناہ زیادہ ہیں اور ان کے نقصان زیادہ ہیں، لیکن ان کے فائدے کم ہیں۔ واسمہما اکبر من نفعہما، تو ناظرین یہ تو روزے کی حالت ہے۔ عام حالت میں بھی ایک مسلمان ایسے لا یعنی کام نہیں کرتا، ایک مسلمان فضول کام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2317، کتاب الزہد، کتاب نمبر 36، باب نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فضول باتوں کا چھوڑ دینا یہ ایک مکمل مسلمان ہونے کی دلیل ہے، یہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، یہ صحیح ایمان والے مسلمان کی دلیل ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 31، سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ لہو الحدیث اپناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزوں کو اپناتے ہیں، میوزکس، گانے اور فضول چیزوں کو اپناتے ہیں، ایسے لوگ، یہ لوگ ایسے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سماجی، دنیاوی اور دینی نقصان بھی ہے، جس طرح گھروں کا ٹوٹنا، جوا کھیلنا، مال کا حرام راستے میں ضائع ہونا، وقت کی بربادی ہونا، نماز اور روزوں سے غفلت برتنا، بے حیائی کے راستے اختیار کرنا، غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں سے بات چیت کرنا، یہ تمام ان گیم اور ان کھیل کے نقصانات میں شامل ہے۔ پچھلے ہی دنوں یہ خبر آئی تھی کہ گجرات میں ایک شخص اپنی بیوی سے بار بار لوڈو گیم ہارنے کی وجہ سے اس کی پٹائی کر دی، اور پھر غصے میں آ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی
توڑ ڈالی جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درار پیدا ہو گئی۔ تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ ان گیم کے ان فضول کاموں کے کتنے نقصانات ہیں۔ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ سماجی، نہ دینی اور نہ دنیاوی۔ ہمیں ان کاموں سے خاص طور سے روزے کی حالت میں تو بچنا ہی چاہیے، عام حالات میں بھی بچنا چاہیے۔ ابھی تو ہم روزے کی حالت میں ہیں، رمضان جب ہم سے رخصت ہو جائے، جب ہم روزے کی حالت میں نہ ہوں تب بھی ہمیں ان فضول کاموں سے، ہمیں ان لا یعنی کاموں سے بچنا ہے جس سے ہمیں نقصان ہے، جس سے ہم سے ہمارا رب، ہمارا پروردگار ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ایسے ہی ویڈیوز اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ان نعمت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔